بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسماء اصوات اور مرکبات کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسم کنایہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ وہ اسم جو مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرے اسے اسم کنایہ کہتے ہیں۔ کم اور کذا مبہم عدد پر دلالت کرتے ہیں، جبکہ کیتا اور ذیتا مبہم بات پر دلالت کرتے ہیں۔ کم کی دو قسمیں ہیں، استفہامیہ اور خبریہ۔ جس کم کے بعد اسم مفرد اور منصوب ہو اسے کم استفہامیہ کہتے ہیں، جیسے کم رجلاً عندک۔ اسم کم کے بعد رجلاً اسم مفرد بھی ہے اور منصوب بھی، لہٰذا کم یہاں استفہامیہ ہوگا اور ترجمہ یہ ہوگا کہ تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں۔ اور جس کم کے بعد اسم مجرور ہو، بھلے مفرد ہو یا جمع، اسے کم خبریہ کہتے ہیں، جیسے کم مال انفقت، کم مال انفقتہ۔ اسم کم کے بعد مال اسم مجرور بھی ہے اور مفرد بھی، لہٰذا کم یہاں خبریہ ہوگا اور ترجمہ یہ ہوگا کتنا ہی مال میں نے خرچ کیا، یعنی میں نے بہت سا مال خرچ کیا۔ یوں ہی کم رجال لقیتہ، اس مثال میں کم کے بعد اسم رجال مجرور بھی ہے اور جمع بھی، لہٰذا کم یہاں خبریہ ہوگا اور ترجمہ یہ ہوگا کتنے ہی لوگوں سے میں ملا، یعنی میں بہت سے لوگوں سے ملا۔ کم استفہامیہ سوال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے اور کم خبریہ خبر دینے کے لیے۔ کم خبریہ سے کثرت کا معنی بھی حاصل ہوتا ہے۔ کم کیونکہ مبہم معنی کے لیے آتا ہے، اس لیے کم کے بعد آنے والا اسم تمییز کہلاتا ہے، کیونکہ وہ کم کے ابہام کو دور کر دیتا ہے۔ کم خبریہ اور کم استفہامیہ کی تمییز پر کبھی کبھار من حرف جار داخل ہو جاتا ہے، جیسے کم رجلاً لقیتہ سے کم من رجل لقیتہ، دونوں کا مطلب ہے تم کتنے آدمیوں سے ملے۔ اسی طرح کم مال انفقتہ سے کم من مال انفقتہ، دونوں کا مطلب ہے میں نے بہت سا مال خرچ کیا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کم کے بعد اسم منصوب ہو تو کم استفہامیہ ہوتا ہے، اور اگر کم کے بعد اسم مجرور ہو تو کم خبریہ ہوتا ہے، لیکن جب کم کے بعد والے اسم پر من داخل ہو جائے گا تو بعد والا اسم تو مجرور ہو جائے گا۔ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا کم استفہامیہ ہے اور کون سا خبریہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب من داخل ہو جائے تو پھر کم کے استفہامیہ اور خبریہ ہونے کا پتہ سیاق کلام سے چلے گا، یعنی کلام کے آگے اور پیچھے کیا بات ہو رہی ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ کون سا کم خبریہ اور کون سا استفہامیہ۔ کبھی کبھار کم کے بعد والے اسم یعنی تمییز کو قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے کم مالکا میں کم کے بعد دینارن تمییز محذوف ہے اور قرینہ یہ ہے کہ مال کا ذکر ہے اور مال سے مراد درہم یا دینار ہی ہوگا۔ اسی طرح کم دربتہ میں کم کے بعد دربتن محذوف ہے اور قرینہ یہ ہے کہ دربتہ فعل میں مارنے کا ذکر ہے، لہٰذا کم کے بعد دربتن مصدر ہی محذوف ہوگا۔ اب ہم کم کے اعراب کے بارے میں پڑھیں گے۔ کم دو صورتوں میں منصوب ہوتا ہے، یا تو مفعول بہ ہونے کی بنا پر یا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کم کے بعد آنے والا فعل اپنے بعد والی ضمیر میں عمل کرنے کے بجائے اپنے سے پہلے اس کم میں عمل کرے، جیسے کم رجلاً ضربتا، تم نے کتنے آدمیوں کو مارا۔ یہاں کم رجلاً کے ساتھ مل کر ضربتا فعل کا مفعول بہ ہے، یعنی منصوب ہے۔ ہاں اگر ضربتا کے بعد ہو ضمیر ہوتی تو ضربتا کم رجلاً کو نصب دینے کے بجائے ہو ضمیر کو نصب دے دیتا۔ اسی طرح کم غلام ملکتو، اس مثال میں کم غلامن کے ساتھ مل کر ملکتو فعل کا مفعول بہ ہے، اس کا ترجمہ ہے میں بہت سے غلاموں کا مالک ہوا۔ یوں ہی کم دربتن ضربتا، تم نے کتنی دفعہ مارا۔ یہاں کم دربتن کے ساتھ مل کر ضربتا فعل کا مفعول مطلق ہے۔ اسی طرح کم دربتن ضربتو، میں نے بہت مارا، اس میں کم دربتن کے ساتھ مل کر ضربتو فعل کا مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق اس لیے ہے کہ ضربتو فعل کا مصدر ہے، ضربتو ہو یا ضربتا ہو، یہ ضربتن ان دونوں فعلوں کا ہی مصدر ہے، اس لیے مفعول مطلق ہے۔ ایک صورت میں کم مفعول فی ہونے کی صورت میں بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے کم یومن سرتا،
تم نے کتنے دن سفر کیا۔ اس میں کم یومن کے ساتھ مل کر سرتا فعل کا مفعول فی ہے۔ یوں ہی کم یومن سمتا، تم نے کتنے دن روزے رکھے۔ اس میں کم یومن کے ساتھ مل کر سمتا فعل کا مفعول فی ہے۔ جب کم سے پہلے حرف جر یا مضاف آ جائے تو کم مجرور ہوتا ہے، جیسے بکم رجلن مررتا، تم کتنے آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ اس مثال میں کم رجلن با حرف جار کے ساتھ مل کر مجرور ہے۔ اسی طرح علی کم رجلن حکمت، میں نے بہت سے مردوں پر حکومت کی۔ اس میں کم رجلن علی کے ساتھ مل کر مجرور ہے۔ یوں ہی غلام کم رجلن ضربتا، تم نے کتنے آدمیوں کے غلاموں کو مارا۔ اس مثال میں کم رجلن غلاموں کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ یوں ہی مالو کم رجلن سلبتو، میں نے کتنے ہی آدمیوں کا مال چھینا۔ اس میں کم رجلن مالو کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ اگر کم منصوب مجرور اور ظرف نہ ہو تو مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہوتا ہے، اور ظرف ہو تو خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہوتا ہے۔ کم رجلن اخوکا، کتنے آدمی تمہارے بھائی ہیں۔ اس میں کم رجلن کے ساتھ مل کر مبتدا ہے اور اخوکا اس کی خبر ہے۔ یوں ہی کم رجلن ضربتہ، میں نے بہت سے آدمیوں کو مارا۔ اس میں کم رجلن کے ساتھ مل کر مبتدا ہے اور ضربتہ اس کی خبر ہے۔ یوں ہی کم یومن سفرکا، تمہارا سفر کتنے دن رہا۔ اس مثال میں کم یومن کے ساتھ مل کر خبر ہے اور سفرکا اس کا مبتدا ہے۔ یوں ہی کم شہرن سومی، میں نے بہت سے مہینے روزے رکھے۔ اس میں کم شہرن کے ساتھ مل کر خبر ہے اور سومی اس کا مبتدا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ فصل یعنی ھذا فصل، الکنایات کنایات، ہی اسماء یہ ایسے اسماء ہوتے ہیں، تدل علی عدد مبہم جو دلالت کرتے ہیں مبہم عدد پر، وہی کم و قضا اور وہ کم اور قضا ہیں جو مبہم عدد پر دلالت کرتے ہیں۔ او حدیث مبہم، یا پھر ایسے اسماء ہوتے ہیں اسماء کنایات جو مبہم بات پر دلالت کرتے ہیں، وہ کیتا و زیتا اور وہ کیتا اور زیتا ہیں جو مبہم بات پر دلالت کرتے ہیں۔ وعلم تم جان لو، انا کہ بے شک، کم علی قسمین کم دو قسموں پر ہے، استفہامیتن کم استفہامیہ، وما بعدها منصوب مفرد علی التمییزی، اور وہ یعنی کم استفہامیہ وہ ہے جس کے بعد آنے والا اسم منصوب ہو اور مفرد ہو تمییز ہونے کی بنا پر۔ کیسے؟ نحو جیسے کم رجلن عندک، اس میں دیکھیں کم کے بعد رجلن اسم جو ہے یہ منصوب بھی ہے مفرد بھی ہے، لہٰذا کم یہاں استفہامیہ ہوگا۔ اس کا ترجمہ ہے تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں۔ وہ خبریتن اور کم خبریہ بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وما بعدہا مجرور مفرد، یہ وہ ہوتا ہے جس کے بعد اسم مجرور مفرد ہو۔ کیسے؟ نحو جیسے کم مال انفقتہ، میں نے کتنا ہی مال خرچ کیا۔ اس میں دیکھیے کم کے بعد مال مجرور بھی ہے مفرد بھی ہے۔ او مجموع، یا پھر کم خبریہ وہ ہوتا ہے جس کے بعد آنے والا اسم جمع اور مجرور ہو، جیسے نحو جیسے کم رجال لقیتہم، کتنے ہی آدمیوں سے میں ملا۔ ومعنہ التکثیر، اور کم خبریہ کا معنی تکثیر ہوتا ہے یعنی کثرت کا معنی دیتا ہے۔ وتدخل من فیہما، اور من داخل ہو جاتا ہے ان دونوں میں، یعنی کم استفہامیہ کی تمییز پر بھی اور کم خبریہ کی تمییز پر بھی من داخل ہو جاتا ہے۔ تقولو تم کہتے ہو، کم من رجل لقیتہ، تم کتنے مردوں سے ملے، وکم من مال انفقتہ، اور میں نے کتنا ہی مال خرچ کیا۔ وقد یحذف التمییز لقیام قرینۃ، اور کبھی کبھار تمییز کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے۔ کیسے بھائی؟ نحو جیسے کم مالکا، تمہارا کتنا مال ہے۔ ای کم دینارن مالکا، کتنے دینار تمہارا مال ہے۔ وکم ضربتا، ای کم وکم ضربتو، ای کم ضربتن ضربتو، یا اس میں کم کے بعد ضربتن معذوف ہے یعنی میں نے بہت مارا۔ وعلم تم جان لو، انا کہ بے شک، کم فی الوجہین کم دو صورتوں میں، یقع منصوباً منصوب واقع ہوتا ہے۔ کب بھائی؟ اذا کان بعدہ فعل، جب کم کے بعد فعل ایسا فعل ہو، غیر مشتغل عنہ، جو کم سے فارغ نہ ہو، بضمیر ہی اپنی ضمیر کی وجہ سے، یعنی وہ اپنی ضمیر میں مصروف نہ ہو بلکہ وہ کم کے اندر ہی مصروف ہو، کم سے فارغ نہ ہو۔ کیسے بھائی؟ نحو جیسے کم رجلن ضربتا،
تم نے کتنے آدمیوں کو مارا۔ اس میں دیکھیے اگر ضربتہ کے ساتھ ہو ضمیر ہوتی تو ضربتہ اس ہو ضمیر کو نصب دے دیتا اور کم رجلن کو چھوڑ دیتا، لیکن ضربتہ کے ساتھ ہو ضمیر نہیں ہے، لہذا ضربتہ کم رجلن میں مشغول ہے اور یہ اس کو نصب دے رہا ہے، تو کم رجلن جو ہے یہ مفعول بھی بنے گا ضربتہ فعل کا۔ وَكَمْ غُلَامٍ مَلَكْتُ، اور میں کتنے ہی غلاموں کا مالک ہوا۔ اس میں کم غلامن جو ہے یہ ملکتو فعل کا مفعول بھی ہے۔ اچھا، وہ جو کہا تھا کہ دو صورتوں میں کم منصوب واقع ہوتا ہے، وہ کس طور پر ہوتا ہے، تو وہ یہی بتا رہے ہیں مفعولاً بھی، مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ وَنَحْوُ کم ضربتاً ضربتا، اور تم نے کتنی دفعہ مارا، کتنی مار ماری۔ یہاں پر کم ضربتاً جو ہے یہ ضربتا فعل کا مفعول مطلق ہے، اس لیے منصوب ہے۔ وَكَمْ ضَرْبَةٍ ضَرَبْتُ، اور میں نے بہت مارا۔ اس میں کم ضربتاً جو ہے یہ ضربتو فعل کا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یہ جو آگے مصدراً بتا رہے ہیں، مصدراً سے مفعول مطلق مراد ہے۔ وہ جو دو صورتیں بتائی تھی اس میں ایک صورت تھی مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، اور دوسری صورت ہے مصدر یعنی مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ وَكَمْ يَوْمًا سِرْتَ، اور تم نے کتنے دن سفر کیا۔ اس مثال میں کم یومن سرتا فعل کا مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ وَكَمْ یومن سمتا، اور تم نے کتنے دن روزے رکھے۔ اس مثال میں کم یومن سمتا فعل کا مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس کو وہ خود آگے بیان بھی کر رہے ہیں مفعولاً فی ہی، یہاں کم منصوب ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے۔ اچھا جی، وَمَجْرُورًا، اور کم مجرور واقع ہوتا ہے کب، اذا کان قبلہ حرف جر او مضاف، جب اس سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو۔ کیسے؟ نحو جیسے بکم رجلاً مررتا، تم کتنے آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ اس میں کم رجلاً با حرف جار کا مجرور ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور یہ مل کر با حرف جار اور کم رجلاً یہ مل کر مررتا فعل کا ظرف لغو ہے۔ وَعَلَىٰ کم رجل حکمت، اور میں نے بہت سے مردوں پر حکومت کی۔ اس مثال میں کم رجل علی حرف جار کا مجرور ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ اچھا جی، وغلام کم رجل ضربتا، اور تم نے کتنے آدمیوں کے غلاموں کو مارا۔ اس مثال میں کم رجل غلام کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ ومال کم رجل سلبت، اور میں نے بہت سے آدمیوں کا مال چھینا۔ اس مثال میں کم رجل مالو اسم کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ ومرفوعاً، اور کم مرفوع واقع ہوتا ہے اذا لم یکن شیء من الامرین، جب یہ دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، یعنی نہ تو یہ منصوب ہو نہ یہ مجرور ہو، تو پھر یہ مرفوع ہوتا ہے۔ کس صورت پر؟ مبتدا ہونے کی صورت پر۔ ان لم یکن ظرفاً، وہ بھی تب جب کہ یہ ظرف نہ ہو۔ نحو کم رجلاً اخوکا، اس مثال میں کم رجلاً یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور اخوکا اس کی خبر ہے۔ وَكَمْ رَجُلٍ ضَرَبْتُهُ، اور کتنے ہی آدمیوں کو میں نے مارا۔ اس مثال میں کم رجلن مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور ضربتہ اس کی خبر ہے۔ وخبراً، اور کم خبر ہونے کی وجہ سے بھی مرفوع ہوتا ہے کب، ان کانا ظرفاً، جب وہ ظرف ہوتا ہے۔ کیسے؟ نحو جیسے کم یومن سفرک، تمہارا سفر کتنے دن رہا۔ اس مثال میں کم یومن یہ سفرک کا خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ وکم شہرن صومی، اور میں نے بہت سے مہینے روزے رکھے۔ اس مثال میں کم شہرن یہ صومی مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت اور ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔